آپ نے انڈیا کو بڑا ٹائم دے دیا ڈیفینسو پالیسی بنا کے. ڈیفینسو جی ہم بڑے ڈیفینسو ہیں بھائی. آپ کو کچھ معاملوں پہ بڑا ایگریسو رہنا پڑے گا, کچھ معاملوں پہ بڑا آفینسو ہونا پڑے گا کہ نہیں یہ ہماری مجبوری ہے بھائی. وہ دشمنی کر رہا ہے تو ہمیں ابھی اسے اس کی اوقات میں رکھنا پڑے گا. کیسے؟ کل ایک خاتون خودکش بمبار نے کراچی میں 3 چینی اساتذہ کو ہلاک کر دیا اور ایک علیحدگی پسند جو جماعت BLA اس نے دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو عسکریت پسندی کی ایک نئی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں کئی سوال جنم لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس خاتون کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو MPhil کے اسٹوڈنٹ تھے اور اس کے 1-2 بچے بھی تھے, اس نے جب ٹویٹ کی اور جو دھماکہ ہوا اس کے ٹائمنگ میں 3 منٹ کا فرق تھا کہ دھماکہ پہلے ہوا اور ٹویٹ بعد میں ہوئی. اٹ مینس کہ وہ خاتون خود نہیں تھی, صرف اس کا چہرہ استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پڑھے لکھے لوگ یہ کام کرنے پہ آگے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دوسرا, آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس انٹینشن سے خود کچھ دھماکے کی انٹینشن سے کسی عورت کو کھڑا کیا گیا تھا. یہ پراپر یا کسی کو ایک, میں نے کل رات کو کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, دے ٹولڈ می کہ ہم سفر کر رہے تھے تو سامنے ایک فوجی گاڑی تھی, وہ گزر رہی تھی نوشہرہ والی سائڈ سے. پرانا وقت ہے 6-7 سال پہلے کا. تو ایک بچہ شاپر اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ بھاگ کے جا کے ڈرائیور کو دینے لگا تو اتنے میں دھماکہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہم بعد میں اندازہ ہوا کہ شاید اس بچے کو کسی نے کوئی چیز دی ہو کہ یہ لو 100 روپے بھی رکھو, یہ وہ ڈرائیور کو چیز پکڑانی ہے تو میں چل نہیں سکتا, تم جا کے دے آؤ. تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چیز پکڑائی گئی ہو کیونکہ یہ عورت نہ تو بھاگی تھی ٹورڈز دیٹ بس, اگر اس کی آپ فوٹیج دیکھیں, اور وہ بڑا آرام سے کھڑی ہوئی تھی. جیسی بس قریب آئی تو شاید وہ کچھ لے کے جا رہی ہو اور اس کے یہ ٹریپ میں آئی ہو اس طریقے. اور یہ وہ عورت, میرا کب بالکل بھی اس طرف ذہن نہیں جا رہا کہ وہ جو عورت پکچرز میں دکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہوگی. یہ صرف سمپتی گین کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا جاتا ہے. اور یہ جو آدھے مسنگ پرسنس کا سلسلہ بنایا ہوتا ہے سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز نے, یہ وہ ہوتے ہیں جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے انڈیا کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے اپنے اعلیٰ حکام سے کہ کیوں آزاد بلوچستان کی تحریک چلتی ہے, کیوں سندھو دیش آتا ہے, کیوں پشتونستان کی بات ہوتی ہے, کیوں صوبہ جنوبی پنجاب سے سرائیکستان کی طرف سلسلہ چلا جاتا ہے. ریزن بیہائنڈ اٹ کہ آپ نے انڈیا کو بڑا ٹائم دے دیا ہے ڈیفینسو پالیسی بنا کے. ڈیفینسو جی ہم بڑے ڈیفینسو ہیں بھائی. آپ کو کچھ معاملوں پہ بڑا ایگریسو رہنا پڑے گا, کچھ معاملوں بڑا آفینسو ہونا پڑے گا کہ نہیں یہ ہماری مجبوری ہے بھائی. وہ دشمنی کر رہا ہے تو ہمیں ابھی اسے اس کی اوقات میں رکھنا پڑے گا. کیسے؟ آپ, میں اس طرح تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن 6 مہینے NRC اور CAA کا بل انڈیا میں پاس ہوا, اینٹی مسلم بل. پورے ہندوستان کا مسلمان سڑک پہ تھا, سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے. لاٹ آف تھنگس could have been done. انڈیا سے نفرت کرتے تھے, ہندوستان کے اندر ایک اور نیا پاکستان بن سکتا تھا. وی فیلڈ. نو, وی ڈنٹ فیلڈ. ہم نے ٹرائی نہیں کیا کہ ان کو ہم ہیلپ کر لیں. سکھ 2 سال سے احتجاج کر رہے تھے, سارے خالصتانی تھے. وی ڈنٹ ہیلپ دیم انفارچونیٹلی. اور اب تو وہ الو کے پٹھے ہمارے اوپر آ گئے جنہوں نے, وہ حکمران ہمارے اوپر آ گئے جنہوں نے خالصتان کی لسٹیں پرووائڈ کی تھیں, اور کئی لوگ وہاں شہید ہو گئے تھے بیچارے جو آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. تو یہ کشمیر فروش, خالصتان فروش, جوناگڑھ فروش, حیدرآباد دکن فروش یا آسام فروش, یہ لوگ جب تک انڈیا کو اس کے اپنے انٹرنل میٹرز میں نہیں آپ الجھا کے رکھیں گے تب تک انڈیا یہی آپ سے کبھی BLA, کبھی BRA, کبھی BLF, کبھی BSO آزاد, کبھی کیا, یہ آپ اس کو ذرا سا اس کے انٹرنل میٹر میں لے کے جائیں. تلنگانہ کی تحریک کو ہی تھوڑا سا ہوا دیں دیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, تھوڑا سا جوناگڑھ, آسام اور حیدرآباد کے نوابوں دیوانوں کو ذرا لے کے آنا شروع کر دینا میڈیا پہ. آپ نے رانے ثنا کی شکل دکھانی ہوتی ہے, یا مفتاح اسماعیل کی شکل دکھانی ہوتی ہے, یا بلاول, مطلب جو کسی کیٹیگری میں نہیں آتے ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے میڈیا پہ لانا ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے اس سے بہتر ہے نواب آف جوناگڑھ کو, نواب آف حیدرآباد دکن کو, ایسے لوگوں کو آپ میڈیا پہ لائیں اور لوگوں کو بتائیں
کہ کس طریقے سے انڈیا نے اس ایریا کو آکوپائی کیا اور کس طریقے سے انڈیا نے آدھی انڈیا کی انڈسٹری جو ہے وہ حیدرآباد سے چل رہی ہے اور وہ پاکستان کا حق تھا. آپ اس پہ کریں, انڈیا اپنے کاغذات اکٹھے کرتے کرتے 10-15 سال لگا دے گا جھوٹے کاغذات دستاویزات بنانے میں, تو کم از کم بلوچستان میں امن رہے گا ان 10-15 سالوں تک. بلوچستان عوامی پارٹی کی حیثیت اور اوقات اتنی ہی ہے کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے ایک لوکل افسر نے اس پارٹی کو بنایا اور اس پارٹی کو لانچ کر کے بلوچستان میں پیش کر دیا, اور ان سب لوگوں نے اینڈ پہ آ کے اپنی دستاریں بیچی ہیں. بھئی 3.5 سال تم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا تھا. میں یہ نہیں کر رہا کہ میں خان کی فیور کر رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا معیار گرا چکے ہیں پبلک میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پبلک ان کو ووٹ دیتی ہے اس پبلک کو انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کرنے دی. ان کے لیے سارے نواب وڈیرے جاگیردار ہیں, ان کو انہوں نے اسکول بنا کے نہیں دیا. بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی تم لوگ, بچے تمہارے HSN میں پڑھتے ہیں, بیٹا تمہارا دوسرا لارنس کالج گھوڑا گلی میں پڑھتا ہے, یہ سارے نوابوں کے بلوچستان کا یہی حال ہے. لیکن یہ بتاؤ اپنے گھر سے باہر نکل کے سامنے والی گلی میں چلی جاؤ, وہاں کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ وہاں کے لوکل اسکولوں میں بھی نہیں پڑھ رہے. لوکل اسکولوں میں انہی نوابوں وڈیروں کے دانت ڈنگر پڑے ہوئے ہیں. آپ آج HSN میں جائیں, لارنس کالج میں جائیں, گھوڑا گلی میں جائیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ بلوچستان جس کو ہم کہتے ہیں بڑا ہی پسماندہ علاقہ ہے, یہ جو 6 روٹ والی گاڑیاں آ رہی ہیں ایک ٹڈکے سے صاحبزادے نوابزادے کو لینے کے لیے, اس کا تعلق بلوچستان سے, جو وہاں کے سارے سوئی گیس کی رائلٹی اس کا دادا کھا گیا اور اپنی عوام پہ لگانے کی جگہ اپنے پوتے کو وہاں سے 2,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ 50 گن مینوں کے ساتھ بھیجا ہوا ہے اس نے. یہ اسلام آباد میں ان لوگوں نے سینٹورس میں فلیٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اسلام آباد کلب اور سرینا سے نیچے تو یہ کسی کو چائے پہ ملنے کو تیار نہیں ہوتے, ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور رونا رو رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو پہاڑوں میں دھکیل دیا, بلوچستان بڑا پیچھے رہ گیا. او بھائی میرے اگر اف آئی ایم MNA اینڈ MP اور میرے حلقے میں کام نہیں ہوا تو یہ میری نااہلی ہے, بے شک میں اپوزیشن میں کیوں نہیں ہوں, اور یہ تو کبھی اپوزیشن میں رہی نہیں ہے. بھائی جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے قدموں میں ہوتے ہیں. اگر 10 دن کے لیے نواز شریف کی حکومت آئی, یہاں سے چھوڑ کے اپنا قبلہ ادھر لے جاتے ہیں, اور مسئلہ یہ ان کی عوام پھر ان کو الیکٹ کر دیتی ہے. ابھی بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے, میں نے انہیں لوگوں کو کہا کہ بھائی کھڑے ہو الیکشن میں. آدھے لوگوں نے ہمیں کہا ہمارا نواب ہمیں مار دے گا, اٹھا کے لے جائیں گے. ماں باپ پہ کریکٹر اسیسینیشن کا کیس ڈال دیتے ہیں, اور کیس بھی ہم ہرنائی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سبی میں بیٹھے ہیں, ڈیرہ بگٹی بیٹھے ہیں, کیس یہ ڈالیں گے جناب کراچی سے. کراچی پیش ہونے کے لیے 2 پھیرے آپ گاڑی بک کرا کے جائیں تو آپ کو 50-60 ہزار روپے لگ جاتا ہے آنے جانے کا. کہتے ہیں اتنی ہماری پورے سال کی آمدن مشکل سے ہوتی ہے. ہم لوگوں کے پاس تو زمینیں بھی وہی ہوتی ہیں جو نوابوں نے کاشت کرنے کے لیے دی ہوتی ہے, اس میں سے آدھا بوری ہمیں گندم مل جاتی ہے سال کے بعد, تو اور تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. 2-4 کھجوریں کھا کے پورے دن کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں بیچارے. تو یہ سارے وہ بکاؤ مال ہیں جن لوگوں نے ہمارے ملک کا سودا کیا, جن لوگوں نے بلوچستان کا سودا کیا. آج اگر بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس کو فروغ مل رہا ہے تو دیٹ از بیکاز آف دیز نمک حرام قسم کے نواب اینڈ وڈیرے جو 5 سال حکومت کرتے ہیں, چیف منسٹر, وزیر اعلیٰ کے بعد گورنر, اس کے بعد سینئر وزیر. جناب اس کا عہدہ کیا ہے جی, اس کو کچھ وزارت نہیں مل رہی تھی, ساری وزارتیں آکوپائی ہو گئی, اسے سینئر وزیر بنا. تو کام کیا ہے, بس ساری وزارتوں میں جناب عمل دخل کرے گا. ادھر سے ٹھیکہ آ رہا ہوگا NHA کا, اس میں سے تھوڑے پیسے مار دے گا. ادھر FWO کو ٹھیکہ جا رہا ہوگا, ادھر سے تھوڑے سے پیسے مار لے گا. ادھر جناب سڑک وہ 6 کلومیٹر کی 6 ارب کا جناب ٹینڈر اناؤنس کر دو, اور لگا ادھر 6 کروڑ بھی نہیں ہوتا. وہ جناب وہ سارا اس کے منی سردار جو سب ٹرائبز ہوتے ہیں, وہاں میر صاحب, وہاں جس کے پاس 20 لاکھ روپے آ جائے, 4 گن مین لے کے گاڑی رکھ کے, تو وہ میر صاحب بن جاتے ہیں بلوچستان میں. میں اس بڑے قریب سے بلوچستان کی سیاست کو دیکھا. اتنا ان لوگوں نے اپنی عوام کو تباہ کیا ہے, اتنا ان لوگوں نے اپنی عوام کا ستیہ ناش کیا ہے کہ وہاں جتنی یہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچستان ریپبلکن آرمی, بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد گروپ جو ہے, یا BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ کی آپ ایگزامپل لے لیں, یہ جتنے بھی ہیں ان کے پاس لوگ صرف تب جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں ہماری روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. سوئی گیس ہماری پورے پاکستان میں جاری, ہمارے اپنے علاقے کو نہیں. بھائی کیوں نہیں مل رہی, یہ بھی تو پوچھو نا اپنے اس نواب سے کہ پچھلے 70 سالوں سے اس کی رائلٹی تو وہ کھا رہا ہے, تم پہ کیوں نہیں لگا رہا. 2012-13 میں, سوری میں تھوڑا لمبا جا رہا ہوں اس معاملے میں, 2012-13 میں 35 کروڑ صرف FC نے رائلٹی کا فنڈ ان سے زبردستی لے کے آئل کمپنی سے اور گیس کمپنی سے ان کو ایک MPA کو دیا. وہ گورنمنٹ کا سرکاری فنڈ الگ 35 کروڑ. تب ہم لوگوں نے پنجاب کالج جنڈ بنایا تھا اپنے علاقے میں, میرے خیال ہے 3-3.5 کروڑ کے اندر سارا 18 کنال کا اسٹرکچر بن گیا تھا زمین سمیت.
وڈ یو بلیو اس وقت یہ اس طرح کے 10 کالجز بنا سکتے تھے صرف ایک حلقے میں. بلوچستان کا ہر دوسرے گھر میں آرمی آفیسر, جج, وکیل, ڈاکٹر اور انجینئر بیٹھا ہوا تھا. لیکن نہیں, اگر وہ پڑھ لکھ گئے تو نواب کے قدموں میں کون بیٹھے گا؟ وہ تو کہیں گے ہم سامنے والی کرسی پہ بیٹھیں گے نواب صاحب. یہ تو پھر اسی طرح ہو گیا نا جیسے کہ انٹیریئر سندھ کی حالت ہے. بہن, انٹیریئر سندھ میں, ساؤتھ پنجاب میں اور بلوچستان میں جو حال ہے, یہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں ایک چپا دیکھا ہوا ہے. جون جولائی کی گرمیاں میں نے سبی اور ڈیرہ بگٹی کے ریگستانوں میں گزاری ہیں جب بلوچستان لبریشن آرمی کی مجھے تھریٹس ملا کرتی تھی. میں تب جا کے پاکستان کا جھنڈا لے رہا تھا. لیکن اس سب چیزوں کا سلوشن یہ ہے کہ جب تک آپ وہاں کے عام بندے کو اس کے رائٹس نہیں دیتے, یہ انسرجنسی ختم نہیں ہو سکتی. انڈیا اس کا فائدہ اٹھائے گا, انڈیا اس کا ہمیشہ سے فائدہ اٹھائے گا. اور اور انڈیا اسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا. میجر گورا واریہ کہتا ہے ہم نے تو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی کہ اس قوم کو اس کی فوج کے مخالف کر دیا جائے. ہمارا تو ابھی تو 1% بھی نہیں لگے, قوم ساری ہوگی خلاف. تو یہ چند بلنڈرز ہوتے ہیں جس کا ازالہ پوری قوم بھگتتی ہے. بلنڈرز مارنے والے اس چیز پہ نظر ثانی کریں.